منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ 20 سال بعد ملک سے ہنگامی حالت ختم کر دی گئی ہے، عوام کے تمام بنیادی حقوق بحال کر دیے گئے ہیں اور سول عدالتوں کی بالادستی قائم کر دی گئی ہے۔ صدر مملکت کا تاریخی اعلان۔ جناب اسپیکر، آج مارشل لا اٹھانے کے اعلان کے ساتھ چند احکامات جاری کیے جائیں گے۔ ان احکامات میں سے ایک حکم کے مطابق موجودہ آئین اپنی تمام شقوں سمیت کلی طور پر بحال ہو۔ چوتھے اور سب سے اہم حکم کے تحت 5 جولائی سن 1977 کا صدارتی اعلامیہ یعنی پریزیڈنٹس پروکلیمیشن آف 5 جولائی 1977 فوری طور پر ختم کر دیا گیا۔ مارشل لا کے اٹھائے جانے کے ساتھ ساتھ مجھے 9 کروڑ عوام کی صلاحیتوں پر پورا یقین، مجھے ان کے جذبہ حریت پر فخر، مجھے ان کے احساس جمہوریت پر پورا اعتماد ہے۔ میں ملک کی باگڈور ان کے سپرد کرتا ہوں اور آج 30 دسمبر 1985 کو ابھی اور فوری طور پر اپنی تقریر ختم ہونے کے بعد اس معزز ایوان کے سامنے مارشل لا اٹھانے کا اعلان کرتا ہوں۔ شکر اللہ۔ الیکشن کمیشن نے آج اسلام آباد میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں سیاسی جماعتوں کی رجسٹریشن کے لیے درخواست دینے کے طریقہ کار کے مطابق رجسٹریشن کے لیے درخواست اردو یا انگریزی میں تحریری طور پر پارٹی کے انتظامی سربراہ یا سربراہ کی طرف سے ذاتی طور پر یا اس کے کسی مجاز شخص کی طرف سے پیش کی جائے گی۔ وزیر اعظم جناب محمد خان جنیجو نے انجینئروں سے کہا ہے کہ وہ اپنے علم اور فنی مہارت کو کام میں لائیں اور عام آدمی کی بہبود کے لیے بھرپور کردار ادا کریں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں آج تیسرے پہر ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ 1990 کے عام انتخابات جماعتی بنیاد پر ہوں گے اور ان کی جماعت اپنی 5 سالہ کارکردگی کی بنیاد پر عوام سے بھرپور اعتماد کا ووٹ حاصل کرے گی۔ آج قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ ملک میں 1990 تک بے گھر افراد کے لیے 7 مرلہ اسکیم کے تحت 22 لاکھ پلاٹ تیار کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم جناب محمد خان جنیجو نے کہا ہے کہ وہ عوام کے مسائل معلوم کرنے کے لیے چاروں صوبوں کے اندرونی علاقوں کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم جناب محمد خان جنیجو نے کہا ہے کہ حکومت نے ذخیرہ اندوزی، بلیک مارکیٹنگ کو ختم کرنے اور قیمتوں کو 3 جون کی سطح پر لانے کے لیے مکمل انتظامات کر لیے ہیں اور اشیاء صرف کی زیادہ قیمتیں وصول کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ آج اسلام آباد میں چیف جسٹسوں کی بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی حکومت نے قانون کی حکمرانی، عوام کے بنیادی حقوق اور عدلیہ کی آزادی برقرار رکھنے کا تہیہ کیے ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان بجلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے تمام جدید طریقوں کو بروئے کار لائے گا تاکہ لوگوں کا معیار زندگی بلند کیا جا سکے۔ چاروں صوبوں میں آج سے بلدیاتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرانے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم جناب محمد خان جنیجو نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی طرف سے افغانستان کے بارے میں قرارداد کی بھاری اکثریت سے منظوری اس مسئلے کے بارے میں پاکستان کے اصولی موقف کی عظیم فتح ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں بڑی تعداد میں امیدواروں کی شرکت ان انتخابات میں عوام کے جوش و خروش اور گہری دلچسپی کا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم جناب محمد خان جنیجو نے کہا ہے کہ ان کا سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور کویت کا دورہ انتہائی کامیاب رہا ہے اور اس سے ان ملکوں کے ساتھ تمام شعبوں میں تعاون کو فروغ حاصل ہوگا۔
वजीर आजम जनाब मोहम्मद खान जुनेजो ने आज लाहौर में कहा है कि हर शहरी को इलाज मुआवजे की सहूलत की फराहमी मुंतखब हुकूमत की मजमूई तरक्याती हिकमत अमली में सर फहरिस्त रहेगी। वजीर आजम जनाब मोहम्मद खान जुनेजो ने कहा है कि अफगानिस्तान की जंग आज़ादी कामयाबी से हमकिनार हो रही है। वजीर आजम जनाब मोहम्मद खान जुनेजो ने आज तीसरे पहर सिडबी पहुंचने पर अखबारी नुमाइंदों को बताया कि अफगान अवाम की तवील जिद्दोजहद कामयाब होने वाली है और पाकिस्तान अफगान अवाम की हिमायत जारी रखेगा। वजीर आजम जनाब मोहम्मद खान जुनेजो अगले महीने ईरान का दौरा करेंगे। अफगानिस्तान के बारे में बिलवास्ता मुज़ाकरात आज जनीवा में शुरू हुए। रावलपिंडी में अफगानिस्तान के बारे में सियासी लीडरों की कॉन्फ्रेंस वजीर आजम जनाब मोहम्मद खान जुनेजो की इस यकीन दहानी के साथ खत्म हो गई कि मसला अफगानिस्तान के तस्फिये में कौमी मफाद को अव्वलियत दी जाएगी। वजीर आजम जनाब मोहम्मद खान जुनेजो ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मसले के हल के सिलसिले में ऐसे समझौते पर ही दस्तखत करेगा। वजीर आजम जनाब मोहम्मद खान जुनेजो ने आज कोयटे में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा है कि जनीवा समझौते पर दस्तखत करने का फैसला कौम की ख्वाहिशात और उमंगों को पेश नजर रखकर किया जाएगा। पाकिस्तान ने काबुल इंतजामिया के वफ्द के उस बयान को मुस्तरद कर दिया है जो उसने ड्यूरिंग लाइन की कानूनी हैसियत के बारे में दिया था। रावलपिंडी में वजीर आजम जनाब मोहम्मद खान जुनेजो ने कौमी और इलाकाई अखबारात के मुदीरों से मुलाकात की। इस मुलाकात में वजीर आजम ने मुदीरों के साथ इक्तिसादी, कौमी और आलमी अहमियत के उमूर के बारे में तबादला ख्याल किया। आज रावलपिंडी में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल रहीमुद्दीन खान, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल खालिद महमूद आरिफ, बहरिया के चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल तारिक कमाल खान और फजाइया के चीफ ऑफ स्टाफ एयर चीफ मार्शल जमाल अहमद खान ने वजीर आजम जनाब मोहम्मद खान जुनेजो से मुलाकात की। मिस्टर रिचर्ड निक्सन ने आज रावलपिंडी पहुंचने के थोड़ी देर बाद स्टेट गेस्ट हाउस में वजीर आजम जनाब मोहम्मद खान जुनेजो से मुलाकात